الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو اکیلا نہایت غالب، بادشاہ، بے حد پاک، نگہبان اور زور آور ہے، جو ظاہر و باطن کا علم رکھنے والا اور درختوں کے پتوں، بارشوں کے قطروں کی تعداد کا جاننے والا ہے، اور جسے ہر اس چیز کا علم ہے جو رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں ہو۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں، جو پسندیدہ چنے ہوئے پیغمبروں میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسالت سے دنیا کو روشن و منور کیا۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کے آل بیت اور ازواج مطہرات پر، اور ان کے مہاجرین و انصار صحابہ کرام پر، اور جو ان کے راستے پر چلیں اور ان کے طریقے کی اتباع کریں ان پر اس وقت تک درود و سلام نازل ہو جب تک شب و روز کا سلسلہ جاری ہے اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اے لوگوں، میں تم سب کو اور خود کو اللہ جل شانہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ اسی میں فائدہ اور بوجھ سے راحت و نجات ہے۔ جو اسے مضبوطی سے تھامے وہ ناکام نہیں ہوگا، اور جو اس سے دور ہوا وہ راہ یاب نہیں ہوگا۔ یہی مسافر کا توشہ، مقیم کا دلاسا اور ہدایت پانے والے کا پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ اللہ کے بندو، اس زندگی میں باد بہاری ہمیشہ خوشگوار نہیں چلتی ہے، جاری پانی کی صفائی و ستھرائی ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ کتنی باد بہاری ہے جو طوفانوں کا شکار ہوئی، کتنی صفائی ستھرائی ہے جسے گدلا پن لاحق ہوا۔ زندگی کی گردش اور دنوں کے الٹ پھیر کو، مد و جزر، خوبصورتی و عیب، آسانی و سختی اور خوشی و غم دونوں لاحق ہوتے ہیں۔ مخلوق میں یہ اللہ کی سنت ہے، جو زندہ رہے گا وہ مصیبت سے الگ نہیں ہوگا، کم ہی وہ تعجب میں ڈالنے والی چیزوں سے الگ ہوگا۔ نفس گدلا اور صاف ستھرا دونوں ہے، اس کا ایک مزہ کڑوا اور دوسرا میٹھا ہے۔ اس زندگی میں کسی چیز کو اس کے ضد کے مقابل ہمیشگی حاصل نہیں ہے۔ یہی وہ اللہ کی ایسی سنت ہے جس میں ہم کوئی تبدیلی اور پھیر ڈل نہیں پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کی دن تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اور جب مسلم سماج پر مصیبتیں سخت ہوئیں، اس پر حاسدین اور کینہ پرور معاندین دشمنوں کے تیروں کی بوچھار ہو تو اس پر ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی صف میں اتحاد پیدا کرے، اپنے اختلافات کو چھوڑ دے، تفرقہ آمیز اختلافات سے تنازل کر لے، اپنے اختلافات تضاد کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کر دے جب تک مصیبتیں زیادہ عظیم ہیں اور جب تک اس کے خلاف باہری دسیسہ کاری ہے۔ متعلقہ سماج کے افراد میں سے کوئی فرد اس شخص کی اس مفہوم میں خلل نہیں پیدا کر سکتا اور نہ اس کے دائرے کو درہم برہم کر سکتا ہے جو افواہ اور ہمت شکنی کے ایسے دو اصناف میں مبتلا ہو جو معاشرے میں گھبراہٹ اور بے چینی پیدا کرے۔ ان دونوں صفتوں کو اختیار کرنے والے اپنے سماج کے اتحاد کے لیے بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کہ جو افواہ پھیلانا ہے وہ خوف و گھبراہٹ، نا امیدی اور آنے والی چیز سے دہشت میں مبتلا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ بالکل یہی معاملہ کسی بڑی چیز کو ہلکا و معمولی بنا کر پیش کرنا ہے۔ جو در حقیقت ہمت شکنی ہے تو وہ سستی اور لاپرواہی پھیلانے کا ذمہ دار ہے۔ اس طرح خطرات انہیں روکنے اور ختم کرنے کے وسائل سے بے پرواہی کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے بندو، اس اعتبار سے ہمارے لیے مناسب یہ ہے کہ مضموم طبیعت سے مرور کرام کریں جو فرد و سماج کو اس وقت لاحق ہوتی ہے جب کوئی چلانے والا چلاتا ہے،
کوئی کراہنے والا کراہتا ہے اور کوئی افواہ پھیلانے والا افواہ پھیلاتا ہے۔ الجھن میں ڈالنے والی طبیعت جو انسانوں کو اندیشہ، ناکامی اور بے چینی میں مبتلا کرتی ہے، وہ سراسیمگی کی افسوسناک کیفیت ہے۔ یہ گھبراہٹ ان تمام معانی کے ساتھ جن کو یہ کلمہ اپنے اندر سموئے ہوا ہے، وہ خاموش قاتلانہ گھبراہٹ جو کسی ایسے مسئلے کے تئیں کشیدگی یا بے چینی کی حالت پیدا کرتی ہے جس کے متعلق گھبراہٹ اور گھبرائے ہوئے افراد یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ فرد و جماعت کے اخلاق و سماج، امن و اقتصاد اور پالیسی کے لیے سخت خطرہ ہے۔ وہ یعنی گھبراہٹ ایک جبلی طبیعت ہے جو اصل میں انسان اس وقت قبول کرتا ہے جب اس سے بچاؤ والے راستوں سے اپنے نفس کی حفاظت نہ کر سکے، جو اس میں واقع ہونے سے قبل اسے روک سکے یا اس کا شکار ہونے کے بعد اسے ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے بندو، خوف کے لیے اس کی سپلائی کرنے والے، اسے نقل کرنے والے اور اخذ کرنے والے ہیں۔ تینوں عناصر فرد و سماج کی نفسیاتی شکست، عملی ناکامی اور عدم شعور کی مقدار بیان کرتے ہیں۔ گھبراہٹ کی سپلائی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو سماج کے لیے بھلائی نہیں چاہتے ہیں۔ ان کے دل میں سکون، کوشش، نیک امید اور استحکام کی محبت کے معانی میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ عام نفوس میں ان کے خوف پھیلانے کی وجہ سے دشمنوں اور معاندین کے ذریعہ پیدا کیے جانے والے اضطراب سے زیادہ اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ گھبراہٹ پھیلانا شکستوں کا سبب بنا، کتنے عزائم ناکام ہوئے، کتنی امیدیں قتل کی گئیں۔ ایسے لوگ نہ تو وطن کی حفاظت کرتے ہیں، نہ ہی اس کی بھلائی چاہتے ہیں، نہ ہی اس کے نقصان میں مبتلا ہونے کے بعد اسے دور کرتے ہیں، چہ جائے کہ مصیبت آنے سے قبل اسے روکیں، بلکہ وہ تو دشمن کے لیے راہیں مختصر کرتے ہیں۔ اس نفسیاتی تباہی کی کودال سے ان کے لیے رضاکارانہ کام کرتے ہیں جس کے رہتے ہوئے قطعاً کوئی اطمینان و سکون نہیں ہے۔ جہاں تک خوف کے نقل کرنے والوں کی بات ہے تو وہ سادہ لوح اور عام قسم کے لوگ ہیں۔ وہ اس لوٹے کی طرح ہیں جو نہیں جانتے اس میں جو ڈالا جا رہا ہے وہ دودھ ہے یا شراب، میٹھا ہے یا کڑوا، بس وہ صرف بہت زیادہ سننے والے، اٹھانے والے اور رواج دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں انہیں کوئی خبر امن یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے معاشرے میں گھبراہٹ بھڑکانے یا اسے بجھانے کے سلسلے میں میڈیا والوں اور سوشل میڈیا شرکت کرنے والوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ جب تک حاصل کرنے والوں کی بات ہے، جہاں تک حاصل کرنے والوں کی بات ہے، وہ ہے جو گزری ہوئی تمام چیزوں کے شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ افواہوں کی ترویج کرنے والوں اور قیل و قال کے ڈھونے والوں کے قیدی ہیں۔ ہر چیخ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، ورم زدہ کو موٹا تصور کرتے ہیں، ہر کالی چیز کو کوئلہ سمجھتے ہیں، سرگوشی سے ڈرتے ہیں، لم سے گھبرا جاتے ہیں۔ ان کے پاس شعور، چھان پھٹک، مابین سطور کو پڑھنے، ذہانت اور تمیز کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے جن کے ذریعے اچھائی و برائی، صدق و کذب، چیزوں کو بھاری بھرکم یا معمولی بنانے اور حقیقت و وہم کے مابین تفریق کر سکیں۔ افواہوں کی تحقیق کرنا اسے اخذ کر کے ماننے کی طرح نہیں ہے، یہ انسان کے اندر پائی جانے والی سب سے بری چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول میں مراد لیا ہے۔ انسان میں سب سے بڑا وصف گھبرانے والی بخالت اور بے حیا بزدلی ہے، اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین، خاندان، اخلاق، امن اور سیاست میں عرب کے سب سے بری حالت میں بھیجے گئے۔ آپ کی رسالت میں رواداری تھی، ذلت و خواری نہیں، آسانی تھی، سختی نہیں، نیک فال تھا، نا امیدی نہیں، خوشخبری دینا تھا، نفرت پیدا کرنا نہیں، کام کرنا تھا، بیٹھنا نہیں۔ پھر یہ جان لو، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ گھبراہٹ دو قسم کی ہے، ایک وہ گھبراہٹ ہے جو وہم کے سامنے ہوتی ہے اور دوسری وہ گھبراہٹ ہے جو حقیقت کے سامنے ہوتی ہے۔
گھبراہٹ جو وہم کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ نفوس میں اس خیال کو پیوست کرے کہ امور کو ان کے اسباب سے الگ کیا جائے، ان چیزوں کے بارے میں سلبی و ایجابی موقف اختیار کیا جائے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اوہام کے بادل حقیقت کے سورج کو چھپا دیتے ہیں، نتیجتاً ایسی کوشش صرف کرنے سے بے اعتنائی غالب آ جاتی ہے۔ خوف و گھبراہٹ اور شیطان کی اشتعال انگیزی اور اس کے حملے کے توہم کا جن سے انکشاف ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ایسے موقف ظاہر ہوتے ہیں جن کا اس وہمی گھبراہٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نہ ہی یہ اس کی قبیل سے ہوتی ہیں، تو غلط سے غلط کا وجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ فإن من شأنه أن يولد إحباطا نفسيا وشعورا مبكرا بالهزيمة ومن ثم حقیقت کے سامنے سراسیمگی کو جب حکمت و بردباری کا لگام نہیں دیا جائے تو وہ نفسیاتی ناامیدی اور شکست کا وقت سے پہلے احساس کراتی ہے، پھر اسے اس بات کے لیے قانع کرتی ہے کہ اسے چھائے ہوئے خوف پر غلبہ پانے کے لیے مدافعت و مزاحمت کرنا بے سود ہے۔ جس طرح خوف کی حقیقت اور وہم ہے، اسی طرح منطقی خوف ہے اور مبالغہ آمیز خوف۔ چونکہ ہم علم اور ٹیکنالوجی کے وسائل کے عام ہونے کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے، سراسیمگی اور گھبراہٹ ایسا مشغلہ ہو گئی ہے جس کی ترویج و اشاعت کو ایسے افواہ پھیلانے والے پیشہ بناتے ہیں جو انفرادی، خاندانی اور سماجی استقرار کو نست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ اس مشغلہ کو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے، وہ منافقین اور ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کریں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ شہر میں رہ سکیں گے۔ ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ گھبراہٹ جب کسی قوم میں در آئے تو اسے اس شخص کی طرح بنا دیتی ہے جو چلتے وقت بہت زیادہ ادھر ادھر تاک کرتا ہے، جو اپنی نگاہ کو ادھر ادھر متوجہ کرنے اور راستہ اور قدم کی جگہ دیکھنے میں ضائع کرتا ہے تو اس کا ادھر ادھر دیکھنا رفتار میں سستی پیدا کرتا ہے، چلنے میں مشکل آتی ہے۔ ایسی صورت میں بلا شک اسے پہنچنے میں دیر ہوتی ہے۔ گھبراہٹ کا اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ قطع نظر اس کے کہ گھبراہٹ کی وجہ سے ایسی بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے جو نفس و سماج کے اعتماد کو ختم کر دیتی ہے، اور اس سے آپسی دشمنی پیدا ہوتی ہے جو جدا کرتی ہے، اکٹھا نہیں۔ مزاج میں بے چینی پیدا ہوتی ہے جس کے ساتھ تعامل کرنا طبی حالت میں ممکن نہیں ہوتا، اور وہ لازمی طور پر گھبراہٹ اس وقت نیک فال کا کینسر، سکون کا کوڑ اور اطمینان کا بخار بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا وہم کرنا حزن و غم، کمزوری اور ذلت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا جس کے دل کو ایمان نے چھوا ہے، تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ میں یہ باتیں کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ مبارک حمد، جیسا کہ ہمارا رب پسند فرماتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ گھبراہٹ سے بچنا بہت ضروری ہے، اور گھبراہٹ سے بچنے کے تمام راستے اور طریقے اختیار کیے جانے چاہیے۔ تاکہ وہ سماج میں ایک سلبی عنصر نہ بن جائے۔ بے شک انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے،
جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ تو وہ سماج جو نماز پر پابندی کرتا ہے، آخرت کے دن کی تصدیق کرتا ہے، اور آخرت کے دن اور عذاب کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسا سماج تو عام طریقے سے انشاءاللہ گھبراہٹ اس سماج میں در نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور اس کے امن کو خوف سے نہیں بدلے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا فرمائے گا۔ تو لوگوں ان تمام خوبیوں کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کے نور سے روشنی حاصل کرو، اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو زیادہ درست، جو عمل صالح کریں گے ان کے لیے بڑا درجہ ہے۔ اور ہمارا دین کام کرنے پر ابھارتا ہے، جو محنت اور کوشش کرتے ہیں وہ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے اندر یہ سوچ کر گھبراہٹ پیدا کر لیتے ہیں کہ زمانہ تو بگڑ گیا ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، تو گویا وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جب لوگ یہ کہیں تو اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، خوشخبری سناؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تاہا ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پریشانی میں ڈالیں۔ یہ اور اللہ آپ سب پر رحم کرے، درود سلام بھیجو انسانیت کے سب سے عظیم شخصیت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا اور اپنے نفس سے اس کی شروعات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندہ و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ ان کے چاروں خلفائے اربعہ سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، ان کے تابعین اور تبع تابعین سے راضی ہو جا، اور ہم تمام لوگوں سے بھی اپنے جلال و کرم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما اور غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و خوار فرما۔ اے اللہ اپنے دین اور کتاب کی حفاظت فرما اور مومن بند کی حفاظت فرما، اور جو مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مدد فرما، جو مخروض ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو بہت زیادہ ارحم الراحمین، ہمارے اماموں اور سربراہان مملکت کی اصلاح فرما دے اور انہیں اپنی رضا کے تابع بنا لے اے رب العالمین۔ اے اللہ انہیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا ہے اے رب العالمین۔ اے جلال و اکرام والے، اے اللہ مسلمان جو دنیا کے مختلف حصوں میں کمزور بنائے گئے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ مجھے نا امیدوں میں سے مت بنا، ہمیں نا امیدوں میں سے مت بنا۔ اے اللہ تمہارے پاس جو خیر ہے اس سے محروم نہ کر۔ اے اللہ دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ تیری ذات پاک ہے ان چیزوں سے جس کو وہ بیان کرتے ہیں، اور آخری میں ہماری دعا یہی ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان يا حي يا قيوم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.